کتاب کا نام لکھنے والا کون ہے؟ ابن کثیر۔ کون ہے جانتے ہو؟ بتاتا ہوں۔ وہابی سب سے زیادہ جس کو عالم مانتے ہیں اس کا نام ہے ابن تیمیہ۔ سب سے زیادہ کہتے ہیں اس جیسا کوئی نہیں۔ اس کا شاگرد تھا ابن قیم۔ اس ابن قیم کا شاگرد یہ شخص جس کی کتاب البدایہ والنہایہ، ان کے گھر سے سنا رہا ہوں۔ اس میں ہے کہ 49 ہجری میں یزید بن معاویہ نے بلاد روم پر حملہ کیا، یہاں تک کہ وہ قسطنطینیہ پہنچ گیا۔ اسی کتاب میں 51 ہجری کا ذکر ہے اور اسی کتاب میں 52 ہجری کا ذکر۔ اسی کتاب میں 41 ہجری کے حوالے سے حضرت معاویہ کا ذکر کہ وہ روم پر حملہ کر چکے، اور یہ واقعہ 49 ہجری سے پہلے میں آپ کو بار بار سنا چکا ہوں کہ 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ قسطنطنیہ پر لشکر کشی ہو چکی۔ آئیے بخاری شریف کی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، جو بخاری میں بیان ہوئی ہے، اس کا پورا متن دیکھا جائے تو ذکر اس میں بحری سفر کا بھی ہے یا نہیں؟ وہ حملہ ہونا چاہیے جو بحری سفر سے جہاد کے بعد ہو، کیونکہ پہلے بحری جہاد کا ذکر ہے، اس کے بعد قیصر کا ذکر ہے۔ قبرص جس کو آج کل سائپرس کہا جاتا ہے، 28 ہجری میں فتح ہو چکا تھا۔ بعضوں نے 33 ہجری کا لکھا ہے۔ تاریخ کامل اور تاریخ طبری میں 27 ہجری کا ذکر۔ اس میں حضرت عبادہ بن صامت اور ان کی بیوی ام حرام نے شرکت کی، اور وہیں ام حرام کی وفات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا تھا نا کیا میں ان میں ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو ہے، وہیں ان کی وفات۔ اور دوسرے کے لیے پوچھا تھا تو حضور نے فرمایا تو ان میں نہیں، کیا مطلب تو اس وقت تک موجود نہیں ہوگی۔ اگر 33 ہجری کی روایت کو ہم صحیح مان لیں تو پھر بھی قسطنطنیہ پر 49 ہجری سے پہلے 4 مرتبہ یلغار ہو چکی۔ پہلے لشکروں میں یزید کا کوئی ذکر نہیں۔ آپ نے یہ بات سن لی، کیا اب بھی گنجائش ہے کہ اس کو زبردستی داخل کیا جائے؟ پوچھ رہا ہوں۔ مگر شوق ہے ان کو، ان کا کوئی چہیتا ہے نا، وہ بہت آل رسول کا جو بھی دشمن ہوگا وہ ان کو پیارا ہوگا، کیونکہ یہ خود پیار نہیں رکھتے نبی سے، تو جو نبی سے پیار نہیں رکھے گا وہ ان کو پیارا ہوگا۔ اس کے لیے دھیان سے سننا، کڑوی باتیں کرنے لگا ہوں۔ ہم یہ موضوع بیان نہیں کرنا چاہتے، مگر جب کوئی چھیڑے تو پھر ہم چھوڑتے نہیں ہیں۔ جان اللہ کو دینی ہے، کسی اور کو نہیں دینی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کو اپنے انجام کی خبر نہیں، مگر یزید کا معاملہ آ جائے تو کہتے ہیں نبی نے کہا وہ جنتی ہے۔ تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ نبی نے یہ نہیں کہا جو میرے بال کو تکلیف دے اس پہ جنت حرام ہے؟ وہ حدیثیں یاد نہیں آتی؟ سنو، دھیان سے سنو۔ کسی کو زبردستی میں کہوں نماز پڑھ، نہیں پڑھنا چاہ رہا زبردستی، اور وہ میرے کہنے پہ اٹھک بیٹھک کر لے تو کیا اس کی وہ نماز ہوگی اونچی؟ روزہ نہیں رکھنا چاہ رہا، میں کہوں رکھ،
اس کا شوق نہیں ہے، اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیا اس کا وہ روزہ ہوگا؟ ثواب ہوگا؟ تو جس کو اللہ کی راہ میں جان دینے کا شوق ہی نہ ہو، کیا اس کا جہاد ہوگا؟ اونچی سنیں، تاریخ کامل ابن اسیر، صفحہ نمبر وغیرہ سب موجود، اور اسی سن 49 اور کہا گیا 50 ہجری میں حضرت امیر معاویہ نے، دھیان سے سننا، حضرت امیر معاویہ نے ایک لشکر جرار بلاد روم کی طرف بھیجا۔ 49 یا 50 میں حضرت امیر معاویہ نے ایک لشکر قیصر کے شہر کی طرف بھیجا۔ سالار کس کو بنایا؟ سفیان بن عوف، سفیان بن عوف کو سالار بنایا، اور اپنے بیٹے یزید کو حکم دیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ جنگ میں جائے۔ سن رہے ہیں؟ یزید بیٹھا رہا، بہانے کیے، حضرت امیر معاویہ نے زبردستی نہیں بھیجا، رک گئے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہانے کیے، آپ رک گئے۔ یہ لشکر جب گیا تو اس کو بھوک اور بیماری کی تکلیف پہنچی، سفر ہوتا تھا، آج جیسی سہولتیں نہیں تھیں، شدید بھوک اور بیماری آ پڑی۔ یہ اطلاع پہنچی دمشق میں تو یزید خوش ہوا، یزید کہنے لگا مجھے پرواہ نہیں، اے مجاہدین بخار اور تنگی پر پڑے، فرقدونہ کے مقام پر ان میں جو مصیبتیں آئی ہیں، میں تو دیر مران میں اونچی مسند لگائے اپنی بیوی ام کلثوم کو بغل میں لیے مزے کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کی تکلیف سن کر خوش ہونا کیا مسلمان کا کام ہے؟ آواز لگاؤ۔ مسلمان مجاہدوں کو تکلیف ہو اور یہ کہے میں تو مزے سے ہوں، میری بیوی بغل میں ہے، میں غلیچے لگا کے گدے لگا کے بیٹھا ہوا ہوں۔ یزید کی یہ بات حضرت امیر معاویہ کو پہنچ گئی کہ اس نے ایسا کہا ہے، انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں اس کو سفیان کے پاس ضرور بھیجوں گا تاکہ اسے بھی وہ مصیبتیں پہنچیں جو لوگوں کو پہنچی ہیں۔ بھئی لوگ کیا کہیں گے، امیر کا بیٹا ایسا کہہ رہا ہے تو بہت برا تاثر پڑتا۔ انہوں نے اپنے تاثر کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے قسم اٹھا لی۔ اب آپ کو جو اس بات سے پتا چلا، یہ صفحہ نمبر 56 تیسری جلد کامل ابن اسیر، اس روایت میں اگر غور کریں تو پہلی بات تو یہ کہ لشکر کا سالار کون ہے؟ سفیان بن عوف۔ اگر اس لشکر کو بھی پہلا لشکر شمار کرو، اس میں بھی یزید، اس میں بھی یزید۔ سلام میرے نبی کے ارشاد کو، فرمایا امت کا پہلا لشکر، آقا کو پتا تھا کہ دوسرے میں یہ بے ایمان ہوگا۔ خوشخبری کس کے لیے دی؟ اونچی، پہلے لشکر۔ یہ دوسرا لشکر جو پہلے لشکر کی مدد کے لیے بھیجا گیا، اس میں یہ زبردستی بھیجا گیا تھا۔ پہلے لشکر کے ساتھ جانے پر اس نے ہیلے بہانے کیے تھے، اپنے باپ کی بھی نافرمانی کی، پہلے لشکر کو پیش آنے والی تکلیفوں پر یہ خوش ہوا تھا۔ اس سے پتا چل گیا کہ اس کا مزاج کیسا ہے، اور دوسرے لشکر میں بھی وہ خوشی سے گیا۔ باپ نے زبردستی، لوگ بگڑ جائیں گے، ماحول خراب ہو جائے گا۔ آج کا زمانہ ہوتا تو میڈیا پہ آ جاتی بات ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ پہلے لشکر نے بحری راستے سے سفر کیا تھا، اس نے بحری راستے سے سفر بھی نہیں کیا۔ میرے نبی کا فرمان سچا،
بخاری شریف میں موجود حدیث سچی، اور یہ بات بھی سچی کہ پہلے لشکر میں یزید پلید اونچی اونچی نہیں تھا، نہیں تھا، نہیں تھا۔ آئیے، یہ تو آپ کو میں نے سنا دی، اب میں آپ کو سمجھا دوں۔ حدیث بھی سنا دی، حدیثوں سے جواب بھی سنا دیا، تاریخی حوالے بھی سنا دیے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر اتنے احتمالات، اتنے اعتراضات کے باوجود وہ لوگ کہیں نہیں یزید اس حدیث کے مطابق جنتی ہے، تکلیف ہوتی ہے نا ان لوگوں کو۔ اب میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں، جو کہیں گے نہیں جی چھوڑیں ساری باتوں کو، بس تھا اس میں، ان کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف کے مطابق متعدد حدیثیں موجود ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد میں شریک ہوتا ہے مسلمان، اس کی گزشتہ کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اگر جہاد کے بعد اس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا یا مرتد ہو گیا تو پھر اب اس کے لیے معافی نہیں۔ صحیح حدیث میں ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں، خوشی کی بات ہے، بولو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حدیث شریف میں متعدد حدیثوں میں مغفور لہم، اوجب، حرم اللہ علیہ النار، یہ الفاظ ملتے ہیں۔ اوجبا واجب ہو گئی ان پر جنت، مغفور لہم وہ بخش دیے گئے، ان پر جہنم حرام ہو گئی۔ یہ ایک حدیث میں نہیں اور بھی حدیثوں میں یہ لفظ ملتے ہیں۔ اب ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا، حدیث کہتی ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کلمہ پڑھ کے وہ نماز کا انکار کر دے، کیا پھر بھی جنت میں داخل ہو گیا؟ زکوٰۃ کا انکار کر دے، ختم نبوت کا انکار کر دے، کیا پھر بھی بخشش ہوگی؟ نہیں۔ تو اس کے بعد کا عمل اگر غلط ہو جائے تو پھر پہلی بشارت اس کے لیے نہیں رہے گی۔ آئیے، میں نے رات بھی حدیثیں سنائی تھیں، میں پھر سنا رہا ہوں، توجہ سے سنیں۔ بخاری میں، دیگر کتابوں میں حدیثیں موجود، اکٹھی دیکھنی ہو میرے والد صاحب کی کتاب امام پاک اور یزید پلید پڑھ لینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لونڈوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ لونڈوں کا مطلب کم عمر، دین میں کم، عقل میں کم۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ لونڈوں کی حکومت کیسی ہوگی؟ فرمایا اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تمہارا دین برباد ہو جائے گا، اور اگر تم ان کا کہنا نہیں مانو گے تمہاری دنیا برباد ہو جائے گی۔ یعنی دین میں ان کا کہنا مان لو گے تو ایمان چلا جائے گا، دنیا میں کہنا مانو گے تو جان جائے گی، مال جائے گا، یا جان لے کر وہ تمہیں ہلاک کریں گے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک حدیث سب نے توجہ سے سننی ہے، کسی اور طرف توجہ نہ ہو، آپ کی دھیان سے سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی، کہ حضور نے فرمایا میں 60 ہجری تلقین فرما رہے ہیں۔ کون سی ہجری؟
جتنی مرتبہ کہہ لیں کہ یاد ہو جائے، یاد ہو جائے گا اب 60 ہجری، اور لونڈوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگو۔ 60 ہجری اور لونڈوں کی حکومت سے اللہ کی 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا، اور نبی اس سال سے اللہ کی پناہ مانگ فرما رہے ہیں، پناہ مانگو۔ یہ بھی تو اسی نبی کی حدیث ہے نا۔ اور سنیں، حضرت ابو ہریرہ بازار چلتے ہوئے بھی دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے 60 ہجری اور لونڈوں کی حکومت نہ پائے، یعنی اس سے پہلے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ فتح الباری جو بخاری شریف کی شرح ہے اس میں نقل کر کے علامہ حافظ عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں اشارہ ہے کہ ان میں لڑکوں میں سے پہلا لڑکا 60 ہجری میں ہوگا، اور ایسا ہی ہوا کیونکہ یزید بن معاویہ 60 ہجری میں حکومت میں آیا، 3.5 سال اس نے حکومت کی اور مر گیا۔ علامہ عسقلانی لکھتے ہیں ان لڑکوں میں پہلا یزید ہے، جیسا حضرت ابو ہریرہ کے قول 60 ہجری اور لونڈوں کی حکومت کا واضح کر رہا ہے۔ اس یزید نے بڑے لوگوں کو، پرانے لوگوں کو، سب کو الگ کر کے لونڈوں کو مقرر کیا، یعنی بزرگ صحابہ دوسرے ان کو ہٹا کر لونڈوں کو مقرر کیا۔ علامہ امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں سب نے یہی لکھا۔ حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں یہ، کبھی اللہ لے جائے مدینہ، ہم سب کو اللہ لے جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ بنت اسد کی جہاں قبر ہے، عین ان کے قدموں میں یہ حضرت ابو سعید خدری آرام کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 60 ہجری کے بعد وہ ناخلف ہوں گے جو نمازیں ضائع کریں گے اور خواہشات کی پیروی کریں گے، ان قریب وہ جہنم کی وادی غی میں ڈالے جائیں گے۔ سن لیا آپ نے؟ اب میں نے آپ کو 4-5 حدیثیں سنانی ہیں، تیار ہیں؟ میں مسلمانوں کو سنا رہا ہوں جن کو نبی پر یقین ہے، جو یہ نہیں کہتے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، ان کو نہیں سنا رہا، مسلمانوں کو سنا رہا ہوں، دھیان سے سن لیں، دھیان سے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا بنی امیہ میں سے ہوگا۔ ایک حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا بنی امیہ میں سے ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا۔ اور سنیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا امر حکومت عدل کے ساتھ قائم رہے گا یہاں تک کہ پہلا شخص جو اسے تباہ کرے گا وہ بنی امیہ میں سے ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا۔ سنا آپ نے؟ پوچھ رہا ہوں کس کے فرمان ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جو میری سنت کو بدلے گا پہلا شخص اس کا نام یزید بنی امیہ میں سے ہوگا۔ 60 ہجری کا بیان، لونڈوں کی حکومت، سب آپ نے سنا یا نہیں؟ یہ حدیثیں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟
وہ جس حدیث سے تم یزید پلید کو جنتی ثابت کرتے ہو وہ تو ہوتا نہیں، اس کو کرتے کرتے تم بھی اپنی جنت گوا رہے ہو، اس کو تو داخل کر نہیں سکو گے، خود نکل رہے ہو۔ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، یزید تخت نشین ہوا۔ سنیں، 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا۔ 61 ہجری میں اونچی یزید کے تخت پر بیٹھے ہوئے ابھی 6 مہینے نہیں ہوئے تھے، ابھی 6 مہینے نہیں ہوئے تھے، کربلا کا واقعہ۔ خاندان نبوت کے مقدس افراد کو بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا۔ دھیان سے سننا میں جو بات کرنے لگا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں ابن زیاد نے قتل کیا، شمر نے کیا، خولی نے کیا، یزید نے تو نہیں کیا، وہ خوش بھی نہیں ہوا، پھر یزید پر الزام کیوں؟ اور سنو یزید کے چیلو، کہتے ہو یزید خوش نہیں ہوا، یزید نے تو نہیں کہا تھا۔ تاریخ کامل ابن اسیر میں لکھا ہوا ہے ابن زیاد کا بیان کہ مجھے یزید نے کہا تھا کہ قتل کر دینا۔ قاتل خود کہہ رہا، ایک اگر یزید قتل پر خوش نہیں ہوا تھا تو اس نے قاتلوں کو پھر سزا کیوں نہیں دی؟ عہدوں سے ہٹایا کیوں نہیں؟ کتابوں میں موجود ہے، اس نے انعام دیے ان کو۔ جو لوگ کہتے ہیں کربلا کا واقعہ یزید کے کہنے سے نہیں ہوا، جھوٹے ہیں وہ لوگ۔ یزید کے یہ حامی یزید کو تو نہیں بچا سکیں گے، خود تباہ ہوں گے۔ انہیں اندازہ نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب سنیں، واقعہ کربلا کے بارے میں آپ نے سن لیا۔ میرے والد صاحب کی کتاب شام کربلا پڑھنا، 5 روایتیں ہیں اس کے بارے میں، 5 یزید کے 5۔ اس نے جب اس کے پاس امام علی مقام کا سر گیا، اس نے کیا کیا اور کیا کہا؟ 5